PIA کی سہولتیں بہت زیادہ تھی، یہاں پہ ڈیڈ باڈیز فری جاتی تھی، ایمرجنسی پاکستانی فیملیز نے جانا ہوتا تھا تو بڑی آسانی ایزیلی جا سکتے تھے. ابھی باقی جو ایئر لائنز ہیں وہ ڈیڈ باڈیز فری نہیں لے کے جا رہی. ڈیڈ باڈیز دور کی بات، نارمل پیسنجرز کو جانے کے لیے بھی بڑی مشکلات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. ندیم رضا کا سلام. PIA کے پائلٹس کی جعلی ڈگریوں کا کیس اسلام آباد کے سپریم کورٹ میں اٹھایا گیا. آج پھر اس کی سماعت ہوئی ہے جس میں سول ایویشن اور PIA پائلٹس ایسوسی ایشن کے اعلیٰ عہدیدار پیش ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا اپنا موقف پیش کیا ہے. اور اب تک جو رپورٹس ہوئی ہیں، جب تک اداروں نے اپنی تحقیقات انکوائری کی ہیں، اس کا وہ پیش کیا گیا ہے کہ پائلٹس کتنے برطرف کیے گئے ہیں. اس میں CEO PIA ارشد ملک نے جس طرح کا کہا کہ اس میں آگے مزید لوگوں کو نکالا جائے گا، اور یہ سول ایویشن میں جو پائلٹس کا کون نکال سکتا ہے، کون ان کو ہٹا سکتا ہے، یہ بھی ایک زیر بحث آیا معاملہ کہ اس میں PIA کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ جعلی پائلٹس، جعلی ڈگری والے پائلٹس کو نکال سکے. وہ صرف معطل کر سکتا ہے PIA، جبکہ نکالنے کا کام جو سول ایویشن کا جسٹ لائک کہ PMDC اور بار ایسوسی ایشن کا انہی کو تصدیق کرنی پڑتی ہے ڈگریوں کی. تو یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے، اختیارات کا مسئلہ، کہ ایک ہی ساتھ سول ایویشن اور PIA دو مختلف ادارے ہیں، لیکن جب دونوں ہی جڑتے ہیں تو پھر اسی سی ایئر لائن ساری وہ منسلک ہو جایا کرتی ہیں. تو یہاں پہ جس طرح کا وہ صورتحال سامنے آئی ہے، کوتاہیاں ایک دوسرے کی کہ کون کیا کر رہا، لگ یہی رہا ہے جس طرح سے سوالات ہوئے ہیں کہ ملبہ ایک دوسرے پہ ڈالا جا رہا ہے. چیف جسٹس نے یہی سوالات اٹھائے کہ ایک وقت تھا کہ جب دنیا بھر کے لوگ PIA میں سفر کرنے کو اپنے لیے اعزاز تصور کرتے تھے. اسی طرح سے جو ہالی ووڈ کے اداکار ہیں وہ بھی اس کو باقاعدہ کوٹ کیا گیا ہے کہ ہالی ووڈ کے اداکار اس PIA میں سفر کو ایک اعزاز سمجھا کرتے تھے، لیکن آج وہی ایئر لائن ہے جس سے آپ کے اپنے شہری وہ متاثر ہو رہے ہیں، وہ خوفزدہ ہیں، وہ سفر نہیں کر رہے ہیں. جس طرح سے پاکستان سے باہر یورپ میں، امریکہ میں جو پاکستانی جو شہری ہیں وہاں پہ رہ رہے ہیں، جو اپنے بہتر مستقبل کے لیے وہاں بیٹھے ہیں اور ریمیٹنس بھیج رہے ہیں پاکستان میں، وہ اس گورنمنٹ کو تحریک انصاف کی حکومت بنانے میں ان کا اہم کردار ہے. وہ صرف ووٹ دینے کے لیے وہاں سے آئے تھے اپنے پیسے خرچ کر کے، اور اسی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے ذریعے پاکستان آئے تھے صرف عمران خان کو ووٹ دینے کہ ملک میں تبدیلی آئے گی، ادارے بہتر ہوں گے. ان میں سے ایک یہ PIA بھی تھا. آج وہی خوفزدہ ہیں، وہی سفر نہیں کر رہے. ایون پاکستان کے اندر بھی یہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ دیکھیں نا کس طرح سے یہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں. یہاں پہ بڑی مشکلات کا سامنا ہے. فلائٹوں کی بندش سے جو PIA پہ لگی ہے اس سے ہمارے اوورسیز پاکستان بڑی مشکلات سے گزر رہے ہیں، اور ان کو اس طرح کے بیان نہیں دینے چاہیے کیونکہ ہمیں یہاں پہ ہمارا امیج ڈاؤن ہوا ہے اور ڈیفینیٹلی پاکستان کو بھی نقصان پہنچا ہے. ایسے بیانات دینے سے پہلے تھوڑا سوچ لینا چاہیے کہ کیونکہ ایسے بیانات سے پاکستان کے سب اداروں کی بدنامی ہوتی ہے. اور یہ جو ارشد ملک نے جس طرح سپریم کورٹ میں بیان کیا ہے کہ وہ نصف یعنی کہ 50% جو اسٹاف کو وہ نکالنے جا رہے ہیں، تو اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ 500 لوگ نکالتے ہیں اور 500 ہی بھرتی کر لیتے ہیں، کہ عام طور پہ یہی دیکھا گیا ہے. اس میں جتنی اعلیٰ جو عہدوں کے اوپر رکھا گیا ان کو ایئر فورس سے لایا گیا ہے اور بڑی بھاری بھرکم تنخواہوں کے اوپر. اور یہ جو PIA کی جو ملازمین ہیں جن کو نکالا جا رہا ہے وہ اسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں. اچھا، پھر دوسری طرف ایک یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے سختی سے کہا کہ اب آپ کسی بھی قسم کے کوئی اثاثے بغیر عدالت کی منظوری کے کوئی نہیں بیچے جا سکتے. اسی طرح روزویلٹ نیو یارک میں جو ہے اس کا کافی ایک چرچا ہو رہا تھا کہ اس کو بیچا جا رہا ہے یا JV کی جا رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی نام آ رہا تھا اس میں، پھر زلفی بخاری کا بھی. تو اس میں سختی سے کہا گیا کہ اب آپ کسی بھی قسم کا کوئی اثاثہ نہیں بیچ سکتے. اسی طرح کراچی میں جو PIA کی زمین ہے وہاں پہ شادی ہالز ہیں وہ ختم نہیں کیے گا. اس کے اوپر بھی سختی سے کہا گیا ہے کہ اسے ختم کیا جائے، اس کو کیونکہ توہین عدالت ہوگا. پہلے بھی کہا گیا تھا. تو بیچ میں آپ تھوڑا سا وہی PIA کا جو بات ہوئی ہے پائلٹس کی اور اسٹاف کی، یہ پائلٹ وہ ہے اپنی PIA وہ ایئر لائن ہے کہ جس نے دنیا کی کئی ایئر لائنز بنائی ہیں، بالخصوص مشرق وسطیٰ کی ایئر لائنز بنائی ہیں. اچھا، اور پھر دنیا کی جو بڑی سے بڑی ایئر لائنز ہیں ان کا اتنا اسٹاف نہیں ہے، جن کے فلیٹ بھی بڑے بڑے ہیں. اور PIA کے پاس صرف 31 طیارے ہیں اور اس کا جو عملہ ہے جس کو 14,000 سے زائد بتایا جاتا ہے، اور ایک جہاز کے لیے جو اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں اس کے مطابق تو
یہ 470 کے قریب افراد جو ہیں وہ ایک جہاز پر ہیں، جبکہ دنیا بھر کی جو بڑی ایئر لائنز ہیں ان میں دیکھا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو کہتے ہیں وہ 150 افراد پر مشتمل عملہ ہوتا ہے جو ایک جہاز کا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے پاکستان نے کس طرح سے، جس کے بنیادی طور پر پہلے جو کہا گیا تھا کہ سیاسی طور پہ جو بھرتیاں کی گئی تھیں وہ بالکل ایک مسلمہ حقیقت ہے، لیکن اس ادارے کو جو نقصان پہنچا ہے وہ پارلیمنٹ میں جس طرح سے وزیر نے غلام سرور خان نے جو پیش کی گئی تھی وہ قرار وہاں پہ جو تقریر کی تھی، جو طویل تقریر کی تھی جس میں پی آئی اے کو وہ کہا گیا تھا کہ سارے جعلی پائلٹس ہیں، جس نے دنیا بھر میں مجروح کی صاحب اور دنیا بھر نے پابندیاں بھی لگا دی تھی، ایتھوپیا تک نے تو پابندی لگا دی تھی. تو اس صورتحال نے بڑا مایوس کیا تھا. تو اسی لیے یہ معاملہ عدالت بھی پہنچا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مستقل اسی طرح کی وہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہاں تک پہنچتا ہے، کیونکہ اگلی سماعت پھر 2 ہفتے کے بعد ہونی ہے، اس میں کیا کیا یہ چیزیں پیش کی جائیں گی اور اس کے اوپر حتمی رپورٹس بھی مانگی گئی ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آگے کس طرح کرنا ہے، اس کی ساکھ کو کیسے بحال کرنا ہے. کیونکہ نوبت یہ آ گئی ہے پاکستان کے اندر بھی جہاں ایک شہر سے اسلام آباد، لاہور اور یہاں سے 4-4 5-5 فلائٹ چلتی تھی، اب ایک فلائٹ چل رہی ہے وہ بھی بھر کے نہیں جا رہی. پہلے سے سیٹیں نہیں ملتی تھیں، لوگوں کو بلیک میں ٹکٹ لینا پڑتا تھا 60 سے 64 ہزار کا بھی ریٹرن ٹکٹ، لیکن آج دیکھیے اتنا سستا ہو گیا، اس کے باوجود لوگ نہیں جا رہے. تو اس کی ساکھ بحال کرنے کے لیے سول ایویشن، پی آئی اے انہیں مل کے کام کرنا پڑے گا، اور جو اختیارات کی جو تقسیم کا معاملہ ہے اس کو بھی بہتر انداز سے دیکھنا ہوگا. اسی صورت میں اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے دوبارہ، ادروائز بہت مشکل ہوگی، اور اس میں پھر وہی تشویش کی لہر ہوگی یا وہی کانسپریسی تھیوری چلے گی کہ کہیں ایسا تو نہیں پی آئی اے کو بٹھا کے دوسری کوئی ایئر لائن لائی جا رہی ہو. بہت شکریہ.